میں آپ کو 101% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ اس ختم سے آپ کی ہر مراد جو جائز مقصد ہو وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں صرف ایک بار کسی بھی وقت یہ ختم کریں تو انشاءاللہ العزیز مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو، جس پریشانی کے لیے کریں گے انشاءاللہ العزیز ایک ہی ختم سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صرف ایک ختم کسی بھی وقت آپ پہلے عشرے میں کریں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ 2-3 مرتبہ یہ ختم کریں، یعنی ایک حاجت کے لیے، پھر دوسرے حاجت کے لیے، پھر تیسرے حاجت کے لیے، جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش ہو تو یہ ختم کریں، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ تو پورا رمضان پڑا ہے، آپ نے اس سے محروم نہیں ہونا ہے، اور آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے کبھی آج تک محروم نہیں ہوا۔ میں آپ کو 101% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ اس سے آپ اس وظیفے سے، اس ختم سے آپ کی ہر مراد جو جائز مقصد ہو وہ پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، چند شرائط دیتا ہوں جس کی وجہ سے ہم مسلمان بنتے ہیں۔ بغیر ان 4 شرائط کے مسلمان بن ہی نہیں سکتا صحیح کامل مسلمان، تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو بھائی 4 شرائط دیتا ہوں جو زندگی کے اصول ہیں، ہر مسلمان کے لیے وہ لازمی ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، بس اجازت ہے۔ صرف اجازت سے اجازت نہیں ملتی، ہمیں جو اپنے مشائخ سے اجازت ملی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ 4 شرائط ملے ہیں۔ جو 4 شرائط پر عمل کرے گا تو اس کا وظیفہ کام کرے گا، جو 4 شرائط پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا شرط نماز کی شرط، 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے ہیں پابندی کے ساتھ۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کہ جس پیٹ میں حرام پڑا اس کی دعا، اس کی عبادات رد ہو جاتی ہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اب اللہ تعالیٰ پہ آپ شک کر رہے ہیں خدا نخواستہ، تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو اللہ پر یقین و اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط جلدی بتانے والا ہوں، آپ کا وقت بالکل ویسٹ نہیں ہوگا، لیکن اب صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے۔ چوتھا شرط ہے، آخری شرط، کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، صحیح طور پر آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ وظیفے کی طرف آتے ہیں، اور 4 شرائط کے ساتھ آپ نے وظیفہ پڑھا زندگی میں ایک بار رمضان میں، اور آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو پھر بالکل میں آپ کا مجرم ہوں گا، میں آپ کے ہر سزا کا مستحق ہوں گا، لیکن آپ نے شرائط پر عمل کرنا ہے۔ شرائط دیکھیں، بغیر شرط کے وظیفہ کام نہیں کرے گا، پھر بتا دیتا ہوں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ کسی بھی وقت رمضان میں، کسی بھی دن کی کوئی پابندی نہیں کہ اس دن کرنا ہے، اس دن کرنا ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر رات کو کریں گے تو رات کو ظاہر ہے کہ رات کو سکون بھی زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی زیادہ نازل ہوتی ہیں، تو رات کو کریں گے تو بہتر رہے گا، ورنہ دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے بوضو بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے تو اسماء الحسنہ کا ختم کریں۔ اسماء الحسنہ کا ختم جلدی بتا دیتا ہوں، اور آپ نے یہ ختم صرف ایک ختم ہے آپ نے پورے رمضان میں۔ سب سے پہلے اسماء الحسنہ کا ختم، یعنی اول اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ درود شریف، درود ابراہیمی جو پہلا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یا اللہ 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 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہر نام، یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس، جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام، وہ ہر ایک 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب آخر پر پہنچے یا صبور جب آخری نام پر مبارک پر پہنچے تو اس کے بعد پھر آخر میں یا اللہ 11 مرتبہ پڑھیں پہلے کی طرح، اور پھر پہلے کی طرح درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے۔
سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ جن، کتنا؟ 7 مرتبہ سورہ جن، اور پھر سورہ جن 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 100 بار استغفار کریں، خوب دل سے توبہ کی نیت سے، توبہ کی نیت سے استغفار کریں خوب دل سے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو صحیح طریقے سے، وہ جو احادیث مبارکہ میں الفاظ ہیں اسی استغفار سے توبہ کی نیت سے 100 بار استغفار کریں، اس کے بعد 11 بار درود شریف پھر پڑھیں، اور خوب دل سے اپنے حاجت مانگیں اللہ سے، رو رو کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک ہی ختم سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں وہ رونقیں آئیں گی۔ ویسے ہی ہفتے میں اسماء الحسنہ کا ختم تو کرتے رہیں۔ اسماء الحسنہ کا جو ختم ہے یہ جو بھی زندگی میں کرتا رہتا ہے تو اس کی زندگی میں تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، وہ معارف اس کو حاصل ہو جاتی ہیں کہ اس نے کبھی خیال و خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوتے۔ تو آپ بھی آزما لیں، شروع کریں، اور اس وظیفے کو تو، اس ختم کو تو رمضان المبارک میں ضرور کریں، ایک بار تو ضرور کریں، اور جتنی مرضی آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ ویسے ہی عبادات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حرام سے بچنے۔ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات پورے نہیں کریں گے تو کب کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو جوش میں ہوتی ہیں رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔